کہ روز شہادت مستقبل سرکار رسالت میں آپ کے لیے میں شہادت کا لفظ استعمال کروں گا. ہاں آپ شہید ہوں. جو لوگ بھی آپ کی شہادت کے ذمہ دار ہیں پروردگار سے ان پر لعن کی درخواست کریں. پیغمبر کو بھی اذیتیں دے کر المناک اذیتیں دے کر شہید کیا گیا. زہر کے اثر سے شہادت ہوئی. بس 2-3 فقرے عرض کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر زہر کے اثرات پیدا ہو چکے. درد، تپ، خستگی ہے اور بار بار غشی کسی کیفیت آتی ہے. اور اس درمیان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمرہ ایک مرتبہ صحابہ سے بھر گیا. آپ نے آنکھ کھولی تو پھر آپ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس وقت پھر کہا کہ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس وقت یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ ارشاد کیا، لیکن اس وقت آخری لمحات ہیں. صحابہ سے کمرہ بھر گیا، حجرہ مبارک بھر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بعض روایتوں میں آپ نے یہیں پر لفظ خلیفتین استعمال کیا. انی تارک فیکم خلیفتین، میں 2 خلیفہ اپنے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک خلیفہ قرآن ہے اور ایک میری بیٹی. یہ نص مبارک یہ بتاتی ہے کہ خلافت مصطفیٰ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ سے باہر نہیں جا سکتی. اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر اس وقت فرمایا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور یہ مجھے اطلاع دی ہے، یہ خبر دی ہے مجھے علیم و خبیر پروردگار نے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. یہ ان لمحات میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد پھر جب صحابہ چلے گئے تو آپ نے، بس یہ روایت بھی میں نے کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اس لیے گزارش کر رہا ہوں، غالباً یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے. آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا. ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین، اور خود آپ کا سر مبارک آغوش امیر المومنین ہے. یعنی رسول اللہ کا سر مبارک امیر المومنین کے سینے پر تھا. رسول اللہ کا سر مبارک امیر المومنین کے سینے پر تھا. دونوں نواسوں کو سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا اور خوب بلند آواز سے گریہ. اجرکم علی اللہ. حضور پیغمبر اکرم بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ تفصیلات ہیں. امام حسن اور امام حسین نانا کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے، امیر المومنین گریہ فرما رہے ہیں اور خود پیغمبر بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں اور بار بار ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرے بعد تم پر بڑی مصیبتیں ہیں، صبر کرنا. حسین تمہارے اوپر بڑی مصیبتیں پڑیں گی، صبر کرنا. حسن تمہارے اوپر بڑی مصیبتیں پڑیں گی، صبر کرنا. صبر کی تلقین فرما کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش امیر المومنین میں جان آخری کے سپرد کی. روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ کے دہن مبارک سے جو لعاب نکلا ہے فوراً وہ لعاب لیا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا. واہ محمدا، واہ محمدا کی آواز بلند ہوئی. اب وہ اصحاب جو حضور پر شمع اور پروانے کی نسبت رکھتے تھے بظاہر ان میں سے بہت سے نظر نہیں آ رہے تھے. کیا غربت مصطفیٰ ہے، کیا تنہائی ہے، کیا بے کسی ہے. یہ تاریخی سچائی ہے کہ 3 دنوں تک پیغمبر کا لاشا بے کفن بے غسل رہا.